السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الشمس والقمر والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 611 ہے اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 13، 14 اور 15 کی تشریح کی جائے گی. چلیے سب سے پہلے ان تین آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، پھر لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد اس کی تشریح کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال انظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. صدق الله العظيم. قال فرمایا فاهبط، تو اتر جا، منها اس آسمان سے، فما پس نہیں یکون لائق تھا لکا تیرے لیے ان یہ کہ تتکبر تو تکبر کرے فیہا اس میں، فاخرج سو تو نکل جا، انکا بلا شبہ تو من الصاغرین ذلیلوں میں سے ہے. قال اس نے کہا انظرنی تو مجھے مہلت دے، الی یوم اس دن تک یبعثون کے اٹھائے جائیں گے. قال اللہ نے کہا انکا بے شک تو من المنظرین مہلت دیے گئے لوگوں میں سے ہے. ترجمہ یوں ہے، فرمایا کہ تو جنت سے اتر جا، تجھے شایع نہیں کہ یہاں غرور کرے، بس نکل جا، تو ذلیل ہے. اس نے کہا کہ مجھے اس دن تک مہلت عطا فرما جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے. فرمایا اچھا تجھ کو مہلت دی جاتی ہے. ان تین آیتوں میں 5 باتیں بتائی گئی ہیں. پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے کہا تو یہاں سے اتر جا. دوسری بات، تیرے لیے لائق نہیں تھا کہ یہاں تو غرور کرتا. تیسری بات، نکل جا بے شک تو ذلیلوں میں سے. چوتھی بات، ابلیس نے کہا کہ مجھے اٹھائے جانے والے دن تک مہلت دی جائے. پانچویں بات، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو مہلت دیے گئے لوگوں میں سے. بزرگان محترم، پچھلی آیت میں حضرت آدم علیہ السلام کی صورت گیری، ان کی پیدائش کے سلسلے میں تفصیل کے ساتھ بات آئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ فرشتے ان کا سجدہ کریں. سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، حکم کی تعمیل کی، لیکن ابلیس نے جو جنات میں سے تھا، فرشتوں کی صحبت میں رہا کرتا تھا، اس نے صاف طور پر انکار کر دیا اور اس نے سجدہ نہیں کیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے صاف کہا کہ میں تو اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھ کو تو آگ سے پیدا کیا اور اس کو تو مٹی سے پیدا کیا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کی سرکشی، اس کا غرور، اس کا گھمنڈ دیکھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی اس نے صاف طور پر کر دی، تو پھر تو اس کو سزا دی گئی. کیا سزا دی گئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فاہبط منہا، یہاں سے نکل جا، اتر جا یہاں سے، آسمان سے. آسمانوں میں رہنے کے قابل تو نہیں ہے، تو نیچے رہنے کے قابل ہے، چل یہاں سے. اللہ تعالیٰ نے وجہ بتائی کیوں تجھ کو نکالا جا رہا ہے یہاں سے. فما يكون لك ان تتكبر فيها، تیرے لیے لائق نہیں تھا کہ تو یہاں آسمان میں تکبر کرے، غرور کرے. تکبر، بڑائی اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی چادر ہے. جو کوئی اللہ تعالیٰ کی چادر کو کھینچے گا، اس تکبر کی، غرور کی، بڑائی کی، بلندی کی، اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل اور خوار کرے گا. یہ رب ذوالجلال کا دستور ہے، اصول ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دیکھا کہ یہ ابلیس اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھلے عام غرور کر رہا ہے، گھمنڈ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرنے کے بجائے فرشتوں کے ساتھ ان کے مطابق رہنے کے بجائے وہ اپنے طور پر صاف طور پر مکر رہا ہے، تو رب ذوالجلال نے کہا کہ فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تیرے لیے لائق نہیں تھا، تیرے شایع نشان نہیں تھا کہ تو تکبر کرے. تیرا کام تو عاجزی کرنا تھا، تو ہماری مخلوق میں کا ایک حصہ ہے. فخرج، نکل جا یہاں سے، انک من الصاغرین، تو ذلیلوں میں سے ہے. معلوم یہ ہوا کہ غرور ذلیل کر دیتا ہے آدمی.
غرور کا نتیجہ ذلت ہے، غرور کا نتیجہ ذلت ہے۔ یعنی مسلمانوں میں کا ہر فرد اس حقیقت کو سمجھ لے، لوگ مال کی وجہ سے غرور کرتے ہیں، لوگ حسن و جمال کی وجہ سے غرور کرتے ہیں، لوگ دولت اور پیسہ اور ڈالر اور کرنسی کو دیکھ کر اچھال اچھال کر سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں باقی رہنے والی چیزیں ہیں، غرور کرتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں، بڑی بڑی عمارتیں بنا کر غرور کرتے ہیں لوگوں کے سامنے۔ ارے کیا غرور کرے گا؟ بڑی سواریوں کی بنیاد پر، حسن و جمال کی بنیاد پر، بڑے خاندان کی بنیاد پر۔ اللہ کے ہاں ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی قیمت نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک مکرم قابل اکرام وہ ہے جس کی عزت کی جا سکتی ہے، وہ جس کے دل میں تقوی ہو، پرہیزگاری ہو، ایمان ہو، توکل ہو، تقوی ہو، پرہیزگاری ہو۔ لیکن جو غرور، عاجزی اور انکساری، جو غرور کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ بخشیں گے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذلیل کر کے رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کو جو غرور کیا سب سے پہلے، اللہ نے کہا انک من الساخرین، تو ذلیلوں میں سے ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو بتا دیا کہ تو ذلیل لوگوں میں سے، اور پھر آسمان میں اس کا کوئی مقام اور رتبہ نہیں ہے، فوراً اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک مہلت، ایک درخواست پیش کر دی۔ قال کہاش، ابلیس نے، انذرنی، مجھے مہلت دیجیے، الی یوم یبعثون، لوگوں کے اٹھائے جانے تک، آخرت تک، قیامت کا دن قائم ہونے تک مجھے مہلت دو، تاکہ میں اس انسان جس کی وجہ سے میں ذلیل ہوا اس کا انتقام لوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ قال انک من المنذرین، جاؤ تمہاری درخواست قبول کی جاتی ہے، تم کو مہلت دی جاتی ہے۔ وہ مہلت جو ملی، آج تک اس کو مہلت ملی بھی ہے، اور انسانوں کو بھڑکاتا ہے، انسانوں کو جو ہے گمراہ کرتا ہے، برائی میں ڈالتا ہے، باطل میں ڈالتا ہے، حرام میں ڈالتا ہے، فحش میں ڈالتا ہے، فحشکاری میں ڈالتا ہے، بےہودگی میں ڈالتا ہے، بیکار کاموں میں لگاتا ہے، اللہ کی عبادت سے روکتا ہے۔ وہ قیامت تک اس کے بہکانے کا، بھڑکانے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ بہرحال ان آیتوں سے یہ بات سمجھ میں آئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو غرور کرنے سے بچائے، ذلت سے، رسوائی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اپنے فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالی اس دنیا میں ہم کو ایمان کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ ہم سب کو زندگی بسر کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔